اور رات کو عجیب قسم کے خواب آتے ہیں، ڈرانے قسم کے خواب آتے ہیں، تو اس کے بعد پورے جسم پر پسینہ آ جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام، عمر، وزن، شہر؟ وکیل صاحب میں آسما بات کر رہی ہوں لندن سے۔ میری بیٹی کا مسئلہ ہے۔ آسما بہن، بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام آسٹیا۔ عافیہ کی عمر؟ 38۔ وزن؟ 50 kg۔ شادی شدہ ہے؟ نہیں۔ جی ذکر کریں، سوال کیا ہے؟ اس کو مسئلہ ہے، اس کو رات کو سوتے میں پسینہ بہت آتا ہے، ایون سردیوں میں بھی اس کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اچھا، پیریڈ سسٹم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اسے چیک بھی کرایا، ہارمون وغیرہ یا اس کا تھائرائیڈ سب چیک ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو زیادہ سر میں پسینہ آتا ہے، پاؤں میں پسینہ آتا ہے یا باڈی میں؟ نہ، پوری باڈی میں۔ پوری باڈی پر۔ اچھا، دن میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دن میں ٹھیک ہے، صرف رات کو سوتے میں آتا ہے اس کو۔ اچھا، تو جس کمرے میں اس کو گرمی لگتی ہے کچھ بھی نہیں، صرف بس جب جاگتی ہے کہتی ہے تو میں پوری جسم میں پسینہ آیا ہوتا ہے، بس۔ نیند اچھی آتی ہے ان کو؟ ایسے ہی وہ رات کو میرے خیال میں شاید آتی ہوگی، کہہ رہی ہے وہ ڈریم میں چلی جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ انگزائٹی وغیرہ تو نہیں فیل ہوتی ہے ان کو؟ نہیں، دن کو تو ٹھیک ہی ہے، تو بھی نہیں، رات کو کبھی ایسا تو نہیں ہوتا ڈر کے فوراً اٹھ جاتی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں؟ یا وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈریم، کچھ جیسے ڈریم آتی ہے، وہ ڈریم میں ہوتی ہوں، میں جاگتی ہوں ایک دم سے، تو جب میرا پورے جسم میں پسینہ آتا ہے۔ اچھا، بس اوقات کیا ہوتا ہے، ایک شیطانی قسم کا ایک وہ ہوتا ہے، شیطانی مخلوق میں سے، کہ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ہٹتا نہیں ہے، تو انسان چیخو پکار کرتا ہے، لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میری کسی نے سنی یا نہیں سنی۔ تو ایسے کیفیت ہوتی ہے کہ اس طرح کا کچھ نہیں اس کو ہوتا، وہ جیسے دباؤ سا پڑتا ہے، وہ نہیں ہے۔ کہہ رہی میں ایسے ہوتا ہے، میں ڈریم میں بس کو ہوتی ہوں، ڈریم سے ایک دم سے میں جاگتی ہوں، تو مجھے ڈریم میں کیا دیکھتی ہے؟ ڈریم میں زیادہ کیا دیکھتی ہے؟ کوئی ڈرونی چیز دیکھتی ہیں؟ کوئی کیا ڈرونی شکلیں دیکھتی ہیں؟ کیا ذکر ہوتا ہے؟ کہتی ہے مجھے وہ بعد میں یاد نہیں رہتا، ایسے کوئی عجیب قسم کے خواب ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہوتی ہوں، پھر وہ ایک دم سے جب جاگتی ہے تو اس کا پورا جسم، کہتی ہے پورے جسم سے پانی کی طرح پسینہ آتا ہے۔ اچھا، یہ ہمیشہ جب خواب دیکھتی ہیں اس وقت ہوتا ہے یا اس کے نارمل بھی ہوتا ہے؟ نہیں، جب وہ کہتی ہے ڈریم ہی آتی ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جب ڈریم آتی ہے تو میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ ہماری بہن ہے، ان کی بیٹی، ان کو رات کو عجیب قسم کے خواب آتے ہیں، ڈرانے قسم کے خواب آتے ہیں، تو اس کے بعد پورے جسم پر پسینہ آ جاتا ہے۔ نارمل بندہ بھی ایسا ہو نا جس کو اس قسم کے خواب وغیرہ آ جائیں یا رات کو خواب میں وہ ڈر جائے، تو اچھے بھلے بندے کے پسینے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ تو سوئے ہوئے کی بات ہے، اگر زندہ انسان کو بھی اگر کوئی سامنے کوئی ایسے ریل میں کوئی چیز نظر آ جائے تو اس کی بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اس کے بھی جسم پر پسینہ آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس کے لیے ایک تو نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، آنکھوں کی نظروں کی حفاظت ضروری ہے، تیسرا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفار ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح ضروری ہے، اور رات کو باوضو ہو کر سو جائیں اور دائیں کروٹ پر سوئیں، باوضو ہو کر دائیں کروٹ پر سوئیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکیں اور پڑھ کر پھر سو جائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ غذا کے اندر کیا استعمال کرنا؟ غذا کے اندر آپ کو میتھی دانہ استعمال کرنا ہے۔ میتھی دانہ، اس کی ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ دل کی مغمومیت کو بھی ختم کرتا ہے، دل کے اندر انسان کی غمگینگی ہو، خوف ہو، اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، میتھی دانہ کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہلدی والے دودھ کے ساتھ استعمال کر کے سو جائیں، پابندی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پہلے ایک ہفتہ پابندی سے استعمال کریں کنٹینیوسلی، اس کے بعد پھر ہفتے میں 2 دن کر لیں، آپ یہ عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت میں آپ جو ہے آب زمزم نہار منہ یہ پینا شروع کر دیں جب بھی صبح اٹھیں، اور اسی طریقے سے اگر ممکن ہو سکے، آب زمزم ماشاءاللہ UK کے اندر اب آسانی سے مل جاتا ہے، تو وہ آپ ایک آدھا گلاس جو ہے وہ رات کو ہی پی کر سو جائیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آب زمزم کو جس نیت سے بھی استعمال کرو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے۔ اور شادی کے لیے کیا کریں، شادی نہیں ہوئی تو اس کے لیے آپ سورہ مریم کی پابندی کریں، جب تک شادی کا کوئی رشتہ نہیں آتا تو
تب تک پابندی کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کرتی رہیں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جو ہے شادی کی خوشخبری عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ بھی ایک وظیفہ اور ہے شادی کے لیے، خاص طور پر جن کے ہاں بھی نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں، ہر فرد نماز 21 بار یا جامع یا کریم، اور اللہ تبارک و تعالی کے 2 صفاتی نام ہیں، یا جامع یا کریم. اللہ تبارک و تعالی کے یہ 2 صفاتی نام اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر فرد نماز کے بعد پابندی کے ساتھ 21 بار پڑھا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ نیک رشتہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. خاص طور پر تہجد میں اگر اٹھ جائیں اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو بہت مزہ آ جائے گا انشاءاللہ.